بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتر پردیش کے مسلمان بہار جیسی غلطی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یلدغ المؤمن فی جحور مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک بار دھوکہ کھائے تو سنبھل جائے، نصیحت پکڑے اور دوبارہ دھوکہ نہ کھائے۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں اور آنے والے اعداد و شمار ملاحظہ فرمائیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ اتر پردیش میں ہونے والے الیکشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہار الیکشن 2015 کا الیکشن کل 243 سیٹوں پر ہوا تھا۔ حکومت سازی کے لیے 122 سیٹیں درکار تھیں۔ ان انتخابات میں لالو یادو کی آر جے ڈی اور نتیش کمار کی قیادت والی جے ڈی یو نے 101 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، جبکہ کانگریس نے 41 اور بی جے پی نے 157 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے۔ انتخابی نتائج کے بعد آر جے ڈی 80 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔ اس کے بعد جے ڈی یو کو 71 سیٹیں اور بی جے پی کو 53 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ ان انتخابات میں کانگریس کو محض 27 سیٹیں ملی تھیں۔ ان انتخابات میں مہا گٹھ بندھن کی حکومت بنی اور نتیش کمار کو بہار کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، لیکن یہ حکومت زیادہ دنوں تک چل نہ سکی اور 2017 میں جے ڈی یو عظیم اتحاد سے الگ ہو گیا۔ حاشیے پر چل رہی بی جے پی کو جیسے صحرا میں سوئی مل گئی اور اس نے فوراً نتیش کمار کو سمرتھن دے دیا۔ اس طرح نتیش کمار نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی اور مدت پوری کی۔ پھر ان دونوں نے 2020 میں مل کر حکومت بنا لی، لیکن اس بار نتیش کمار پیچھے اور بی جے پی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی۔ اگر بہار کے مسلمان 2015 میں مجلس کا ساتھ دیتے تو 2020 کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مسلمانوں کے لیے سبق نتیش کمار نے ووٹ مہا گٹھ بندھن کا لیا اور گود میں بی جے پی کی بیٹھ گئے۔ لالو کانگریس مسلمان دیکھتے رہ گئے، اس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ 2017 سے 20 تک بہار میں وہ سب ہوا جو بی جے پی چاہتی تھی اور اسی لیے بی جے پی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی اور آگے اس کی راہ آسان ہونا یقینی ہے۔ بہار میں مسلمانوں کا ووٹ برباد کیا گیا کیونکہ وہاں عظیم اتحاد کو یک طرف ووٹ کیا اور نتیجہ غلط ہوا۔ کاش ہم مسلم قیادت کو تھوڑی توجہ دیتے تو نتیجہ کچھ بھی ہوتا۔ 2020 میں مسلم قیادت بہار اور بنگال ہوتے ہوئے اتر پردیش میں مضبوط ہو چکی ہوتی۔ الیکشن ایک صوبے کا نہیں ہوتا، الیکشن تو ملک کی سیاست کا رخ موڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ سمجھنا کہ یہ محض یو پی، بہار، بنگال، مہاراشٹر وغیرہ کا الیکشن ہے، نہایت غلط ہے۔ ایک الیکشن ہر آنے والے الیکشن کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جتنا ہم اپنی قیادت کو توجہ دیں گے اتنا ہی پورے ملک میں مضبوط ہوں گے۔ بہار کی طرح اگر ہم اتر پردیش میں بھی ایس پی، آر ایل ڈی اور سپا یعنی راج بھر کے مشترکہ اتحاد کو یک طرفہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان دونوں کے صدر جینت چودھری اور اوم پرکاش راج بھر اگر اپنے پرانے ساتھی یعنی بی جے پی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسے میں ہمارے یا اکھلیش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ راج بھر بھروسے کے لائق نہیں۔ انہیں اگر مرکزی حکومت میں جگہ مل جاتی ہے تو وہ اپنی قوم کے لیے تھوڑا بہت لے کر بی جے پی میں جانا پسند کریں گے۔ یوں ہی راشٹریہ لوک دل بھی بی جے پی کی پرانی اتحاد رہی، انہیں اگر بی جے پی مرکز میں لے جاتی ہے یا نائب وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو یہ بھی کھسک جائیں گے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر سیکولر پارٹی کے ایم ایل اے، ایم پی کتنی آسانی سے پالا بدل رہے ہیں اور بدلتے رہے ہیں۔ ہم نے مدھیہ پردیش میں دیکھا کہ کس طرح کانگریس کی حکومت بنی اور پھر ختم بھی ہوئی۔ ہم نے گود بھی دیکھا جہاں دیکھا کہ کانگریس مضبوط تھی پر حکومت بی جے پی کی بنی۔ اس کے علاوہ دوسرے صوبوں میں بھی ایسا ہوا ہے، جبکہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر مسلم قیادت مضبوط ہوتی تو وہ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرے گی، پھر بھی اپنی قیادت کو یکسر خارج کرنا سمجھ سے پرے ہے۔ مسلمان کیا کریں؟ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مخصوص سیٹوں پر اویسی کی حمایت کریں۔
اس سے دو فائدے کرنا. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مخصوص سیٹوں پر اویسی کی حمایت کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک، اگر اویسی جیتے تو اکھلیش کو ہی سپورٹ کریں گے اور سرکار میں حصے داری ملے گی. دوسرا، اگر اویسی جیتے اور سرکار بی جے پی کی بنی تب بھی ہماری قیادت کھڑی ہو جائے گی جو انڈیا کی سیاست کو ایک نیا رخ دے گی. 2024 اور دیگر صوبائی اسمبلیوں میں ہماری طاقت بڑھے گی. اس طرح ہم پورے ملک میں مضبوط ہوں گے. اگر ہم اویسی صاحب کو یکسر مسترد کرتے ہیں تو بھی نقصان ہوں گے. ایک، سماجوادی حکومت بننے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور پھر سماجوادی زیادہ ظلم کرے گی کیونکہ جو متبادل سماجوادی حکومت بننے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا جیسا کہ ہوتا رہا ہے، اور پھر جو سماجوادی ظلم کرے گی کیونکہ جو متبادل ابھر رہا تھا ہم خود ختم کر چکے ہوں گے. ایسے میں یا تو مسلم ایم ایل اے پارٹی میں چپ چاپ رہیں یا باہر ہو جائیں چپ چاپ. دوسرے، مسلم ایم ایل اے کی کثرت مظفر نگر فسادات کی طرح ہی خاموش رہے گی کیونکہ اب ان کے پاس متبادل بھی نہیں ہوگا. نیز قوم مسلم ایک بار پھر ابھرتی قیادت سے محروم ہو جائے گی. پھر کب ابھرے کون جانے. یہ نقصان صرف اتر پردیش کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مسلم قیادت پر پڑے گا، اور سیکولر پارٹیاں مسلم قیادت کامیاب نہ ہونے دینے والی اپنی چال میں پھر کامیاب ہو جائیں گے. نوجوانوں اور لیڈروں کی ہمت ٹوٹے گی اور خواہی نخواہی پھر انہیں سیکولر پارٹیوں کی طرف جانا ہوگا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اگر آپ اس رائے سے متفق نہ ہو تو معافی کا طالب ہوں.